بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 63 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے تمرین ظرف زمان و مکان۔ سابقہ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا ظرف زمان اور مکان کے بارے میں۔ اس لیکچر میں وہ جو بقایا تمرینات ہیں یا جو مشقیں ہیں جو ہم نے نہیں لی تھیں اس کو ہم لے لیتے ہیں تاکہ سبق کو سمجھنے میں مزید آسانی ہو۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا ظرف زمان اسم منصوب، وہ اسم منصوب ہے، یبین جو بیان کرتا ہے، الزمن الذی اس زمانے کو، جس میں حصل فیہ العمل جس میں فعل کا حصول ہوا ہے، یعنی وہ زمانہ جس میں عمل کا صدور ہوا ہے یا عمل واقع ہوا ہے۔ ظرف مکان اس اسم کو کہتے ہیں، اسم منصوب یبین جو بیان کرتا ہے، المکان اس جگہ کو، الذی حصل فیہ الفعل جہاں پر فعل کا حصول ہوا ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے کافی یعنی التمرین الاول کو لے لیا تھا، جس میں مثال کے طور پر خرجنا یومن، یومن کسی بھی دن، تو یہ ظرف زمان ہوا کیونکہ یوم زمانہ ہے نہ کہ کوئی جگہ۔ الاحرام، احرام جگہ کا نام ہے تو یہ ظرف مکان ہوا۔ فسارت بنا السیارۃ ساعۃ، ساعہ ایک گھنٹہ یا کچھ گھنٹے، تو یہ ظرف زمان ہوا۔ اسی طرح ولما وصلنا الیہا ظہرا، جب ہم ظہر کے وقت پہنچے تو یہ بھی ظرف زمان ہوا۔ تو اس سبق میں ہم مزید التمرین الثانی دوسری تمرین کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اجعل کل اسم، ہر اسم کو آپ ڈالیے، من الاسماء ان اسماء پہ سے، مفعولا فیہ یعنی اس کو مفعول فیہ بنائیے، فی جملۃ تامہ، اور جملہ بھی تامہ ہونا چاہیے یعنی مفیدہ ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بات پوری نہ ہو۔ سنتن، اب سنہ ایک سال کو کہتے ہیں۔ اب میں جملہ بناتا ہوں، درست سنتن فی مدرسۃ عثمانیۃ، میں نے پڑھا ایک سال مدرسہ عثمانی میں۔ تو سنہ جو ہے یہ ظرف زمان ہے، اور ظرف زمان مفعول فیہ واقع ہوتا ہے کیونکہ عمل کا صدور اور عمل کا حصول سال میں ہوا ہے، تو یہ ظرف زمان ہوگا، اس کے بعد مفعول فیہ بنے گا، مفعول بہ یا مفعول لہ نہیں بنے گا۔ اسی طرح لیلتن، انا سہرت لیلتن لاجل الاختبار، میں نے پوری رات نیند نہیں کی، میں پوری رات بیدار رہا، لاجل الاختبار امتحانات کے ذریعے وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اسبوع، اسبوع کسے کہتے ہیں؟ ظرف زمان ہے، ایک ہفتہ پورا۔ تو اب میں کہتا ہوں اجتہدت اسبوعا کاملا ولکنی ما نجحت، میں پورا ہفتہ محنت کرتا رہا لیکن ما نجحت، لیکن میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اسی طرح غدن، یہ کل کو کہتے ہیں، آئندہ کل کو۔ سأدرس غدا فی مدرسۃ اخری، میں کل پڑھوں گا کسی دوسرے مدرسے میں۔ انا اعیش او فلان عاش دہرا، فلاں آدمی ایک زمانہ زندہ رہا، اس نے زندگی بسر کی۔ مزید آگے مزید تمارین کو دیکھ لیتے ہیں۔ و مکان یعنی ضع رکھیے، ضع وضع یضع رکھنا، ظرف زمان ظرف زمان کو یا مکان کو، مناسباً جو کہ مناسب ہو، فی کل جملۃ ہر جملے میں، آئندہ آنے والے جملوں میں۔ یظہر القمر، قمر ظاہر ہوتا ہے۔ اب قمر کسے کہتے ہیں؟ چاند کو۔ چاند دن میں رات میں کب ظاہر ہوتا ہے؟ رات میں، تو ہم کہیں گے یظہر القمر لیلاً، لیلاً ظرف زمان ہے اور یہ مفعول فیہ واقع ہوگا۔ اسی طرح تطلع الشمس، سورج طلوع ہوتا ہے، صباحاً صبح کے وقت۔ وضعت انابیب الماء، انابیب الماء یعنی پانی کی جو لائنیں ہوتی ہیں یا پائپ ہوتے ہیں، پانی کی پائپوں کو رکھا گیا ہے، انابیب الماء علی الارض یا فوق الارض، فوق یہ ظرف فوق ظرف مکان ہوا، تحت ظرف مکان، تو اس کو ہم تحت یا فوق کوئی جملہ یہاں پر ہم کلمہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، یقع المقطم القاہرہ، القاہرہ کے بعد کیا ہوگا؟
یعنی فی القاہرہ، تو فی بھی ظرف مکان ہوا، کیونکہ قاہرہ مکان کا نام ہے، کسی جگہ کا نام ہے، تو یہاں پر فی ڈالیں گے تو یہ ظرف مکان کی طرح ظرف مکان بن جائے گا۔ یشتد البرد، سردی بہت بڑھ جاتی ہے یا شدت پکڑتی ہے، شتاء یعنی موسم، یعنی جو سردی کا موسم ہوتا ہے اس میں شدت پکڑ لیتی ہے سردی، تو شتاء صیفا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے ہم ان جملوں کو مکمل کریں، خالی جگہوں میں ظرف مکان رکھیں یا ظرف زمان کو رکھیں۔ تو امید ہے کہ آج کے سبق سے گزشتہ سبق کی مزید توضیح اور وضاحت سامنے آ گئی ہوگی۔ مزید تمرینات کو ضرور حل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔